صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پہ جس نے ہمیں اس رب کی معرفت کرائی۔ ناظرین، خوشی انسان کی زندگی کا ایک انمول تحفہ ہے جس کا مقابلہ ہم دنیا کی کسی دوسری چیز سے نہیں کر سکتے، لیکن اگر اسی خوشی میں عید کی خوشی شامل ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو شروع کریں، سب سے پہلے دنیا کے تمام انسانوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عید خوشی کا وہ دن ہے جو ہر سال روزے کے ختم ہونے کے بعد آتا ہے۔ یہ ایک اہم مذہبی تہوار ہے جسے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان رمضان المبارک کے ختم ہونے پر مناتے ہیں۔ عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد پہلی شوال کو عید مناتے ہیں۔ اس تہوار کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ عید بنا ہے عود سے، جس کے معنی پلٹنے اور لوٹنے کے ہوتے ہیں۔ ہم ایک مہینے یعنی رمضان المبارک میں برائیوں سے دور رہ کر اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ یوں تو عید انسان کی زندگی کا ہر وہ دن ہے جس دن اس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ بات واضح طور پر حضرت علی علیہ السلام نے بیان فرما دی ہے۔ روزوں کے ختم ہونے کے بعد آنے والی اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ اس عید کو عید الفطر دو وجہوں سے کہتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ فطر کے معنی توڑنے یا ختم کرنے کے ہوتے ہیں، جیسا کہ عید الفطر کے دن روزے کا سلسلہ یا یوں کہا جائے کہ روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے اسے عید الفطر قرار دیا گیا ہے۔ دوسری وجہ اسے عید الفطر کہنے کی یہ ہے کہ اس عید میں فطرہ نکالا جاتا ہے، جو کہ اعمال ہم نے رمضان المبارک میں انجام دیے ہیں ان کی پاکیزگی اور قبولیت کے لیے فطرہ نکالتے ہیں، اور فطرہ غریبوں کا حق ہوتا ہے تاکہ وہ بھی خوشیاں منا لیں۔ اسلام میں عید کی شروعات سن 2 ہجری رسول اللہ کے مکے سے مدینے آنے کے بعد سے ہو گئی تھی۔ حالانکہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عید کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں ارشاد ہوتا ہے۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کیا کہ اے خدا، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار دے، ہمارے لیے اور ہمارے اگلے اور پچھلے والوں کے لیے یہ دن بطور عید قرار دے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ کسی قوم کی خوشی اور مسرت کے دن کو قرآن نے عید کا دن کہا ہے، اور جو دن کسی قوم کے لیے خاص نعمت کے نزول کا دن ہو وہ اس دن کو عید کا دن کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر فرعون کے ظلم سے نجات پانے والے دن کو عید قرار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اسی طریقے سے جب پیغمبر اسلام مکے سے سن 2 ہجری میں مدینہ آئے ہیں تو سب سے پہلے عید کی نماز مدینے میں ہوئی، جسے پیغمبر اسلام نے پڑھائی۔ اسی طرح قریش جب خانہ کعبہ کا غلاف بدلتے تھے یا خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے تھے تو اس وقت عید مناتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو روح اور دل کی پاکیزگی، بدن اور لباس کی طہارت اور اپنی پوری شخصیت کی پاکیزگی کے ساتھ اجر و انکساری تمام ملت ابراہیمی کے پیروکار محبت اور بھائی چارے کے جذبے سے سرشار ہو کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ بندگی اور نذرانہ شکر بجا لانے کا نام عید ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے
کہ اس عید کا مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی خوشیوں میں غریبوں اور بے سہارا لوگوں کو شامل نہ کر لیں، تاکہ وہ بھی آج کے دن خوش ہو سکیں۔ بس آخر میں تمام عالم انسانیت کو پھر سے ہم عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں امن، شانتی، بھائی چارہ اور ایک دوسرے سے محبت کا سبق دینے والا عید کا یہ تہوار ہمیں ویسے ہی منانا ہے جس طریقے سے ہمیں ائمہ معصومین نے حکم دیا ہے۔ ناظرین، آج کے اپنے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ امن و شانتی، بھائی چارے کے ساتھ اس تہوار کو منائیں گے۔ ایک بار ہم پھر سے اپنے تمام ویور کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً وآخراً۔ خدا حافظ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد